السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، میں صحیح المسلم کے اندر کچھ احادیث پڑھ رہا تھا جو عورتوں سے متعلقہ ہیں، اور وہ احادیث پڑھ کر مجھے آج کا جو ماحول ہے وہ جب میں نے اس کا موازنہ کیا تو وہ احادیث بالکل پوری ہوئی ہوتی نظر مجھے آ رہی ہیں۔ آپ بھی ان کا ذرا سماعت کر کے اندازہ فرمائیں، کیا واقعہ ہی وہ احادیث ہمارے اس دور میں پوری ہوئی ہوتی نظر آتی ہیں؟ اور ہمیں اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو اس چیز سے منع کرنا چاہیے اگر اس طرح کا مسئلہ ہمارے گھروں میں ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر اچھی بات ہے۔ تو احادیث آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تو خطاب کے دوران وہ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو عورتیں اپنے جسم میں گدواتی ہیں، رنگ بھرتی ہیں، جسم کے اندر پکے رنگ کے ساتھ نام لکھتی ہیں یا کوئی بھی رنگ بھرتی ہیں، جیسے ہندوؤں کے اندر ماتھے پہ اس طرح نشان لگایا جاتا ہے، اور بعض مرد حضرات بھی اپنے سیاہی کے ساتھ اپنے بازو پر، کندھے پر اس طرح کوئی نام لکھ لیتے ہیں، اور عورتیں بھی یہ چیز ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں پر یا اگر کوئی مرد بھی اس میں شامل ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کے رسول کی لعنت ہے۔ اور دوسری فرمایا الواشمات اور المستوشمات، جو اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں والنامسات والمتنمسات جو اپنے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑانے کا مطالبہ کرتی ہیں، مطلب یہ جو پلکوں کے بال ہیں، رخساروں کے بال ہیں، ان کو اکھیڑنا یہ فیشن کے طور پر یہ غلط ہے، گناہ ہے، لعنت والا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ تو اسی طرح وہ عورت جو اپنے دانتوں کے درمیان سوراخ پیدا کرتی ہے، ریتی کے ساتھ رگڑ کر یا کسی بھی چیز کے ساتھ ان سامنے دو دانتوں میں سوراخ پیدا کر کے خوبصورتی کے لیے، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے۔ جو اللہ نے اس کو شکل و صورت دی ہے اس کو وہ تبدیل کر رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف سے ایک عورت کو پہنچی جن کا نام حضرت یعقوب تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان عورتوں پر لعنت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں کیوں نہ ان پر لعنتیں کروں جن پر اللہ کے رسول نے لعنتیں کی ہیں، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو یعقوب فرماتی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن اس قرآن میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کسی عورت پر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر آیت پڑھ کے سنائی، کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اگر اس آیت پہ آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول نے واقعتاً ہی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، تو یہ قرآن میں بات موجود ہے۔ تو یعقوب سمجھ گئی اور پھر کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جا کے آپ تحقیق کریں، اگر یہ بات ہے تو پھر بتائیں۔ تو جاتی ہے، تحقیق کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر ایسی کوئی بات نہیں، پھر آ کر معذرت کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتا تھا، مقصد کہ میں اس کو طلاق دے دینی تھی۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا احادیث سے محبت کرنا اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا۔
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یقول زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصل المرأۃ براسها شیئا، کہ کوئی عورت اپنے وگ لگائے، یعنی کوئی ایسے اضافی بال لگائے جو اس کے جینون بال نہیں ہیں، اور محسوس کروائے کہ اس کے جینون بال ہیں، یعنی اس کے قدرتی ہیں، اس کے اپنے ہیں، تو ایسی وگ لگانے والی اکثر شادی ہالوں میں، اکثر بیوٹی پارلروں میں اور ہمارے اس دور کے اندر عورتوں کو یہ چیز استعمال کروائی جاتی ہے اور کی جاتی ہے، تو ان عورتوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مدینہ تشریف لائے۔ حضرت امیر معاویہ شام میں رہتے تھے، تو جو مدینہ میں وہ حج کے موقع پر تشریف لائے تو ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ان کے ساتھی تھا، ان کا سیکورٹی گارڈ، اس کے ہاتھ میں کچھ بال تھے، اور حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے؟ یہ آج تمہارے موجودگی کے اندر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں وگ کے طور پر۔ اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ہلاکت بنو اسرائیل حین اتخذ ہذہ نساؤہم، کہ بنو اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے بالوں کو اضافی طور پر بال لگانے شروع کر دیے اپنے سر پر، جس کو آج کے دور میں وگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور وگ استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آخری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا لیکن ہیں وہ جہنمی، وہ لوگ جن کے پاس لمبے لمبے کوڑے ہوں گے اور لوگوں پر ظلم کے طور پر وہ لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے ان پر برسائیں گے۔ تو یہ ہر دور میں بادشاہوں کے کرندے ہوتے ہیں جو لوگوں پر اپنے مخالفین پر ظلم کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہیں جو حکومت اپنے مخالفین پر جبر و تسلط کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہے۔ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کو دبایا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اس حدیث کی زد میں آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جانے والے لوگ ہیں۔ میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو غیر معلوم لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی جن کو ہمارے لوگ لاپتہ افراد کہتے ہیں، کہ جو لاپتہ افراد کیے جاتے ہیں، جن افراد کو اٹھایا جاتا ہے گھر سے، ان کا غلطی ان کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، اور پھر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی جو اٹھانے والے ہیں اس حدیث کی زد میں آتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں مطلب اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری وہ عورتیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں اور مائل ہونے والی گناہ کی طرف اور مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں آج کل بے پردگی کا دور ہے، اور لوگ عورتیں بڑے شوق سے بے پردگی کرتی ہیں، اور اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی جسامت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بازوؤں تک لباس استعمال کرتی ہیں اور اپنا جسم آدھا ننگا رکھتی ہیں۔ تو یہ ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے والی ہیں، اور فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، اور سر پہ جوڑا کیا ہوا ہوگا، بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسے ان کے سر ہوں گے۔ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس طرح ان کے سر کے اوپر اس طرح اٹھا ہوا ہوگا کہ ان بے پردہ ہوں گی، اور اس طرح لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دیں گی۔ اللہ تعالی
ہماری جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے گھروں میں ایسا ہے ان کو سوچنا چاہیے، اور جن کے گھروں میں پردہ ہے اور ان چیزوں سے بچا گیا ہے ان کے لیے مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔